کے ساتھ جب واسطہ پڑا تو کچھ معاملات گڑبڑ بھی ہوئے. ہمارے پاس آج اسٹوڈیو میں سینیٹر پرویز رشید صاحب موجود ہیں, فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہیں, رولنگ پارٹی کے ایک کلیدی رہنما ہیں. سینیٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, MNA ہیں لاہور سے اور اپنی جماعت کے کلیدی رہنما ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ قمر زمان کارا صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. انفیکٹ ایز آئی اسپیک ٹو یو قمر زمان کارا صاحب از کوائٹلی موونگ ان ٹو دا اسٹوڈیو. کم آن سر, آئیے آپ تشریف لائیے, ذرا لائیو شو کا پتہ بھی چلے کہ لائیو شو ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لیٹ می اسٹارٹ ود یو پرویز رشید صاحب. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری آج ریٹائر ہو گئے. PMLN کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سنا آپ کی بڑی اچھے رابطے تھے ان کے ساتھ. طلعت, ہمارا تو ادارے کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے اور اس ادارے کی جو اس کی اپنی خود مختاری ہے, اس کی آزادی ہے, جو آئین نے اس ادارے کو سپیس دی ہے, اس کو ادارے کو وہ لے کے دینے کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنا ایک کردار ادا کیا, شفقت بیٹھے ہیں, شفقت کی جماعت نے اپنا کردار ادا کیا, کارا صاحب بیٹھے ہیں, کارا کی جماعت نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا. تو ہم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پاکستان میں بار بار المیے کا شکار ہوتی رہی ہیں, ہمیں ہمارا کردار لے کر دینے میں کسی ادارے کا کوئی کردار نہیں, لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جو پاکستان کے ستون ہیں, پلرز ہیں, جنہیں اسٹیٹ کے پلرز کہتے ہیں, ان کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے. کبھی اگر وہ ڈھاکہ میں پھنس گئے تو تب بھی ان کی جان چھڑانے کے لیے کوئی سیاسی جماعت اور سیاسی رہنما آگے آیا. کبھی کرگل میں انہوں نے کوئی غلطی اور حماقت کی تو کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت اور کوئی نہ کوئی سیاسی رہنما ان کے آگے آیا. کبھی عدلیہ پر وار ہوا تو تب سیاسی جماعتیں اور سیاسی کارکن سڑکوں پر آئے. ہم تو اپنی لڑائیاں خود لڑتے رہے, اداروں کے ساتھ, لیکن ہم اپنی لڑائیاں خود لڑتے رہے, سیاسی جماعتیں اپنی لڑائیاں خود لڑتے رہے, خود ماریں کھاتے رہے, لیکن جب اداروں پر وار ہوا تو سیاسی جماعتیں ان کے لیے بھی کھڑی ہوئی. لیکن اس تمام بات چیت میں حیرت انگیز طور پر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا نام نہیں آ رہا, حالانکہ انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے ساری ڈیبیٹ کو جوڈیشری کے. تو اب وہ نان اینٹی ہو گئے. میں عرض کروں, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو عدلیہ کو عدلیہ کے طور پر ہی دیکھوں گا, میں اس کے فرد کے طور پر شاید اس کو دیکھنا مناسب نہیں, درست نہیں ہو. ٹھیک, فرد کے طور پر نہیں, اس ادارے کا اپنا ایک کردار ہے, ہمارے لیے محترم ہے. آپ نے دیکھا صدر پاکستان کی جب ان کے جانے کا وقت آیا تو ان کے اعزاز میں ایک دعوت دی گئی, وزیر اعظم صاحب, اسپیکر صاحب, سب لوگوں کو. لیکن ان کے ساتھ تو اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا مناسب ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کا ایک ایسا پلر ہے جس کی خود نمائی نہیں ہونی چاہیے. خود نمائی نہیں ہونی چاہیے. شفقت صاحب, تو اتنی ہی علیحدگی رہی سیاسی جماعتوں کی, مختلف سیاسی جماعتوں کی چیف جسٹس کے ساتھ, ادارہ انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن انٹریکشن رہا, پرسنالٹی کے اوپر شاید میڈیا نے زیادہ فوکس کیا, اس طرح ہی تھا جس طرح پرویز صاحب فرما رہے ہیں, یا ایسا کچھ طرح مختلف سٹوری ہے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی. ہاں کا اس لحاظ سے کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت دیر سے سیاسی جو ہمارا ڈسکورس ہے یا ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس چیز کی جستجو کرتی رہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہو اور ایگزیکٹو کے متحد نہ ہو اور فیصلے آزادانہ طور پہ کریں. تو میرا خیال ہے اس معاملے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ساری جماعتوں نے مل کے عدلیہ کی آزادی کے لیے کام کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ ساری دنیا میں, صرف یہاں پہ نہیں, عدالتوں کا جو ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اس کے پیریڈ کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے کہ جی افتخار چودھری کورٹ یا امریکہ کے ججز ہیں, چیف جسٹسز رہے, ان کا نام کا کورٹ, یعنی کہ وہ ان کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے چیف جسٹس کی, اس کی ایک بہت بڑی چھاپ ہوتی ہے کورٹ کی. اور ہمارے کیس میں تو وہ چھاپ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم نے یا دانستہ یا نادانستہ اتنے زیادہ اختیارات چیف جسٹس کو دے دیے ہیں کہ ہی از ناٹ فرسٹ امانگ ایکولز, جو کہ بہت جگہ پہ ہوتا ہے, بلکہ ہی کنٹرولز ایوری تھنگ. فار ایگزامپل کاز لسٹ انہوں نے بنانی ہے, بینچز انہوں نے بنانے ہیں, سارا کام انہوں نے کرنا ہے. تو اس لیے وہ جو چھاپ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہمارے سسٹم میں وہ چھاپ اور بھی زیادہ ہے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے اور اگر آپ آگے بلے گئے ابھی کر دیتے ہیں تو اس سے اگر ہم نے اس عدلیہ کی پرفارمنس کو اگر پچھلے 5-6 سال میں دیکھنا ہے یا خاص طور پہ بحالی کے بعد, تو اس میں ضرور ہمیں چودھری صاحب جو آج ریٹائر ہوئے ہیں ان کا کردار, ان کی فیصلے, ان کا جو بھی ان کا بیہیویئر تھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا, صرف عدلیہ نہیں. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کورٹ
جی۔ یا اس سے پہلے آپ نے کوٹ کا ذکر، ڈوگر کوٹ کا ڈوگر ذکر کوٹ ہے، جی ہاں، اس طرح ذکر ہوتا رہا. تو کائرہ صاحب، جو افتخار محمد چودھری کی کوٹ جو تھی چیف جسٹس ریٹائرڈ، اس کا ٹلٹ تھا یا نہیں تھا، یا بالکل ادارہ ٹو ادارہ انگیج ہوتی تھی؟ کیا آپ کا خیال ہے؟ طلعت صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے عدلیہ کو مضبوط کرنے میں، مستحکم کرنے میں، عدلیہ صرف سپریم کورٹ کا ذکر کر رہا ہوں، سپیریئر جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، بہت اہم رول ادا کیا، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اگر میں کہوں کہ ایسا نہیں ہے تو غلط ہوگا. ٹھیک. ہاں، میں کہتا ہوں، اور مجھ جیسے کچھ لوگوں کا ویو ہے، جس میں جورسٹ بھی ہیں، جس میں ان کی اپنی بار ایسوسیشن بھی ہیں، ایون سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے جو تسلسل سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ اوور اسٹیپنگ بھی کرتے رہے ہیں. سو جو ایکٹیویزم تھا، جوڈیشل ایکٹیویزم تو بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں ہوا، اور جوڈیشل ایکٹیویزم نے اداروں کو استحکام بھی دیا، لیکن ہمارے ہاں ہمارا اختلاف یہ تھا چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ بہت سارے ایشوز میں اس طرح اوور اسٹیپنگ کرتے تھے کہ اس سے پاکستان کی ایگزیکٹو انڈرمائن ہوتی تھی، اس کے اختیارات میں مداخلت ہوتی تھی، یا باقی پارلیمان ہوتی تھی. مثال کے طور پر 18ویں ترمیم انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سبجیکٹ ٹو ریویو کریں گے آف دا کورٹ. جو ہم سمجھتے ہیں، میرا آج بھی ویو اس پہ بڑا کلیئر ہے، پہلے بھی کلیئر تھا کہ وہ کورٹ کا اوور ڈوئنگ تھا. ٹھیک. یہ معاملے نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمارا گلہ بہرحال اپنی جگہ ہے. کتنے نیوٹرل تھے ان کا مسلم لیگ کے ساتھ، کتنا رہا، ایک کتنا رہا ویسے؟ اب اس کے نمبر تو نہیں دیے جا سکتے، نیوٹرل وہ نمبر تو آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. بتا دیں، لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں کہ پرویز رشید صاحب نے بالکل ٹھیک کرا، ساری جماعتوں نے اپنا رول ادا کیا. ہمارا بھی ایک رول تھا. جب ان کو پہلے دن انہوں نے نہ کی، اس نہ کے پیچھے فلسفہ نہیں تھا، ویسے آپس کی بات. میں پہلے دن سے یہ بات آج نہیں کہہ رہا، پہلے دن سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس نہ چوہی صاحب کسی اصول پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے، اپنی ذات کا جب مسئلہ آیا تھا تو کھڑے ہوئے تھے. اصول اس سے پہلے تھا، جب اصول اس سے پہلے تھا، اصول اس سے پہلے آیا تھا نا جی، جب انڈورسمنٹ کی آتی تھی وقت، اس وقت ایک کام ہوا. آخری چھوٹا سا ایک کام بڑا عجیب لگتا ہے مجھے. میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، پریکٹیشنر نہیں ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر فیصلے ڈسینڈنگ نوٹس سے آتے تھے، میجورٹی کے فیصلے چلتے تھے. پاکستان میں یہ ایک نئی روایت ہو گئی تھی، چوہی صاحب کا رول اتنا ڈومینیٹنگ تھا کہ فیصلے بہرحال یونانیمٹی کے ساتھ آنے شروع ہو گئے، جس پہ بہت لوگوں کو اچنبھا تھا. اور آخری گفتگو طلعت صاحب یہ ہے کہ یقیناً پرویز رشید صاحب نے درست کہا کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز کی باتیں کی تھیں، چوہی صاحب کے رول بھی تھا، لیکن عدلیہ آزاد اور عدلیہ کے ادارے کو مضبوط کرنا مقصود تھا. پاکستان کے شاید 1% لوگ بھی سپریم کورٹ تک نہیں آتے. جہاں تک عام لوگوں کا مسئلہ ہے، سول کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، وہاں پہ انصاف کا کیا حال ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن وہاں جو حساب مکمل طور پہ ناکام ہوا. ذرا اس کے اوپر آتے ہیں. میں سوال اور طریقے سے کر سکتا ہوں. کیا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے نیچے چلنے والی کورٹ جو تھی، واز اٹ اے پولیٹیکل کورٹ؟ کیا اس کا ٹلٹ تھا؟ کیا اس کو اب ہسٹری کا ججمنٹ آئے گا نا جی، اب تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گی بات. اب یہ جو نیریٹو جو ہے وہ سامنے آئے گا. پولیٹیکل کورٹ تھی یا نیوٹرل کورٹ تھی؟ کیسی کورٹ تھی؟ جی ان سے پھر اس کے بعد آپ اگر یہ ریلیکٹڈ ہے تو آپ جواب دے دیں. میرے خیال میں شفقت پہلے اس کا جواب. دیکھیں، ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ کیونکہ بحالی میں پی ایم ایل این کا بڑا میجر کردار تھا، ہمارا بھی تھا لیکن ان کا بہت زیادہ تھا، تو ایک انسانی فطرت ہے کہ کچھ فیلنگ آف گریٹیچیوڈ جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا. بحال لیکن انہوں نے کیا، لیکن نہیں بحال تو انہوں نے کیا تھا، لیکن جو کہ ایک تحریک تھی اور باقی چیزیں تھیں. ٹھیک. لیکن اگر آپ مجموعی طور پہ فیصلے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو لگے گا کہ کچھ فیصلے تو ایسے تھے جن سے انسانی حقوق بہت زیادہ محفوظ ہوئے، اور انہوں نے انڈیویجول کیسز لے کے اور ان کو بہت ایک سختی سے اداروں کو مطلبہ کیا کہ اگر آپ اپنے حدود کو کراس کریں گے تو اس کے بعد کوئی ہم آپ کو چیک کریں گے. پرابلم یہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ کے دائرہ جو تھا آئین کے مطابق، جب وہ ان حدود کو کراس کرتے تھے تو اس کو چیک کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیصلے جو تھے ان کی نوعیت جو تھی وہ کچھ حد تک سیاسی تھی، کیونکہ وہ سو موٹو نوٹس لے لینا، کوئی چیز ہونا اس کو لے لینا. اور جو میرا خیال ہے کہ جو ان کی شخصیت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا وہ یہ تھا کہ انہوں نے الیکشن کے دوران
جو ریٹرننگ آفیسرز کو خود ڈائریکٹ براہ راست جا کے خطاب بھی کیا اور باقی چیزیں کی، تو اس سے وہ جو ایک آپ کا جو سوال ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں نے جان بوجھ کیا کہ آپ کی پارٹی کا الیکشن کے کنڈکٹ کے اوپر بڑا ایک سٹینڈ ہے. نہیں، اس پہ ہم نے یہی کہا نا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن تھا، اس لیے کہ جب ریٹرننگ آفیسرز کو چیف جسٹس آف پاکستان، حالانکہ وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے محتاط تھے، وہ دیور آفیسرز آف دی الیکشن کمیشن. آپ کے خیال میں ڈیلیبریٹ تھا، اس کا ڈیلیبریٹ تھا یا نہیں تھا، لیکن پولیٹیکل امپیکٹ ہوا اس کا؟ میرا خیال ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت احتیاط سے کروں، لیکن جب وہ چیف جسٹس ہے تب تو آپ نے احتیاط کی نہیں، تب تو کورٹ کے اندر چلے گئے کہ وہ چلے گئے ٹھیک ہے. ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ اسٹرکٹلی جو آئین میں حدود تھی ان میں رہتے اور اپنے آپ کو اس حد تک کنفائن کرتے تو ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ زیادہ اجاگر ہوتی. لیکن جس طریقے سے وہ بہت زیادہ ہر چیز میں گھسے، جس طرح ایگزیکٹو کی انہوں نے اتھارٹی جو ہے اس کو انڈرمائن کیا، جس طرح وہ. لیکن آپ چاہتے تھے نا، آپ تو کورٹ کو بہت زیادہ اگریسو چاہتے تھے، وہ تو فارورڈ لیننگ کورٹ ہو، کورٹ یہ بھی کرے، کورٹ کرپشن کو بھی ختم کرے، کورٹ تو سب کچھ کرے. آپ کی پارٹیوں کی ڈیمانڈ بھی تو یہی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک ڈیفیکلٹی ہوئی، اور یہ ڈیفیکلٹی ہمیں باقی چیزوں میں بھی دیکھنی پڑے گی، کیونکہ لاز نئے بنا رہے ہیں. آج کل پرویز رشید صاحب کی پارٹی پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ بھی لے کے آ گئے، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چلے 4 جگہ صحیح ہوا ہوا، لیکن جو 2 جگہ غلط ہوتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو پروٹیکشن کون دے گا؟ پولیٹیکل کورٹ تھی یا نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ طلعت، ہم اس کو اور طرح سے دیکھ لیتے ہیں، جس کی طرف کائرہ نے بھی اشارہ کیا اور شفقت نے بھی بات کی ہے، کہ جو امیدیں تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور ان کی بحالی سے، اور وہ جو ایک سٹرگل تھی جس میں سب لوگ شامل ہوئے، پاکستان کی سول سوسائٹی، سیاسی جماعتیں، سب نے اور بڑی دعائیں کی اور بڑی امیدیں، اس میں جو توقع تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسی عدلیہ وجود میں آئے گی جو اداروں کو اپنے حدود میں رکھنے میں اپنا رول پلے کرے گی. انتظامیہ اپنی حدود میں رہے اور حکومت اپنی، پارلیمنٹ اپنی، سب اپنی حدود میں، جو کانسٹیٹیوشن نے سپیس دی ہے سب لوگوں کو، اس کے اندر رہ کے وہ اپنا رول پلے کریں. ایک تو یہ امید تھی، اور دوسری امید یہ تھی کہ خود عدلیہ کا ادارہ جو ہے سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک، وہ بڑا لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں جو، کیونکہ یہ تو جیسے کہا کہ سپریم کورٹ میں تو بہت کم لوگوں کو جانے کا موقع ملتا ہے نا جی، زیادہ لوگوں کو تو روز واسطہ پڑتا ہے اپنی سیشن کورٹ سے اور ڈسٹرکٹ کورٹ سے اور وہاں پہ. لیکن وہاں ایک مایوسی جو ہے وہ تو ہوئی لوگوں کو، کہ جو بدعنوانی کے قصے تھے یا جو مقدمات کے فیصلوں کا معاملہ ہے یا لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، اس میں اس طریقے کی لوگوں کی امید پوری نہیں ہو سکی. پی ایم ایل این کی امیدیں بطور سیاسی جماعت کورٹ سے پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لوگوں کا معاملہ تو علیحدہ ہے. بینیفٹ ان کے فیصلوں سے آپ کو فائدہ ہوا بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے؟ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ان کا خیال ہے کہ بعض جگہ پہ زیادتی ہوئی ہے، بعض جگہ پہ نہیں ہوئی. آپ کا بیلنس شیٹ کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو آپ سے کہا نا کہ میں اپنی جماعت کے حوالے سے تو بیلنس شیٹ کو نہیں بناؤں گا. میں بیلنس شیٹ کو بناؤں گا کہ کیا توقعات جو عدلیہ سے تھیں، عام آدمی کی جو توقعات تھیں اور جو ہم خواب دیکھتے تھے کہ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی، سستی ہو جائے گی اور لوگوں کی انصاف لوگوں کے اس میں آ جائے گا، وہ نہیں پوری ہوئی. وہ تو لوگوں کی پوری نہیں ہوئی. اور سیاسی جماعتوں کا کام اپنے لیے کچھ لینا تو نہیں ہوتا نا، ہم تو لوگوں کے لیے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کو ڈگریوں کا معاملہ ہو، مقدمات کا معاملہ ہو، کرپشن کا معاملہ ہو، پرائم منسٹر اتنی ریلیف ملتی ہے، پولیٹیکل کیریئر ڈیفائن ہو جاتا ہے کورٹ کے اندر جا کے. ایسی کورٹ وہ تو ایک انڈیویجول انٹرسٹ ہو گیا نا. ہمیں تو بات یہ کرنی کہ عدلیہ کا رول کیا ہے. عدلیہ کا جو رول تھا پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا. نان کمپلائنس پر ان کا ایک جو ہے نا وہ خط لکھنے کے معاملے کو ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا، دوسرے کو پکڑ کے لے آئے اور جاتے جاتے آپ کے پرائم منسٹر کو دھمکی دیتے چلے گئے، لیکن کچھ کیا نہیں انہوں نے. نہیں، اگر اس طرح دیکھیں گے تو ابھی ہمیں آئے ہوئے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور بجٹ کے اوپر ان کے آگے تھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہم اس کو بھول جاتے ہیں. کائرہ کے ساتھ جو ہوا میں کائرہ سے کہوں گا آپ بھی بھول جائیں. مسکرا رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن جو پاکستان کے لوگوں کو امید تھی آپ سے، ٹھیک، اس امید کو تو پورا کرنا چاہیے نا. وہ تو امید کو تو پھر حکومت نے پوری انصاف عدالتوں نے دینا. ٹھیک. صاحب پرویز رشید صاحب نے یہ کہہ کے
یہ تسلیم کر لیا, میرا کافی حد تک رواج سیٹل ہوا کہ مجھے بھول جانا چاہیے, اس کا مطلب میرے ساتھ جاتی ہوئی تھی. تو میں ان کے بڑا پانے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو. وقت زخموں کو ہیل کر دیتا ہے. گزارش یہ ہے, سیاستدانوں کے اندر بہت سارے لوگ سیاست میں ایسے آئے جو چلے گئے تو آج بھی لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے. کچھ پہ لوگ آج ملامت کرتے ہیں, کچھ کا نام نہیں جانتے, بھول چکے ہیں. اور کچھ لوگ تاریخ میں وہ بھی ہیں جن کو لوگ آج بھی پوچھتے ہیں. تو یہ وقت بعد میں آنے والا وقت بتاتا ہے جب اس کی نیچرل ایویلیوشن ہوتی ہے. ان کے اقتدار کے دنوں میں اور جانے کے دنوں میں ذرا وہ جب پمپ شو ہوتا ہے, بلے بلے ہوتی ہے, تو پھر ہسٹری بڑا ظالم ہوتا ہے, میں اسی کی بات فیر بھی ہوتا ہے. اسی گزارش طلعت صاحب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بحال کرانے میں ساری جماعتوں کا رول تھا, ہمارا خون شامل تھا. کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, جہاں گرا پیپلز پارٹی نے خون دیا. ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ ایک ماضی ہو گیا, اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ ہمیں ادارے سے نہیں ایک فرد کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا تھا. ہم سمجھتے تھے اور ہم کہتے تھے اس وقت بھی. میں سمجھتا ہوں افتخار چوہدری صاحب نے بحیثیت ادارہ اپنے ادارے کو بہت اسٹرینتھن کیا, لیکن ایک بہت خوفناک بات یہ ہوئی کہ ججز کا کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ دے شوڈ ناٹ گو ٹو دا پبلک. وہ جو پبلک ریلیز میں ایڈریس کرتے تھے اور آج بھی آخری ایڈریسز بھی کرتے تھے, تو ان کی دیکھا دیکھی پھر یہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اور چیف جسٹس صاحبان نے مختلف جگہوں پہ پبلک ریلیز میں یا پبلک سٹیٹمنٹس میں کمنٹ کرنا شروع کر دیا اور گائیڈنس فراہم کرنی شروع کر دی, وچ واز رانگ. تیسری بات یہ ہے, اور جو آج ختم ہونی چاہیے کیونکہ اس سے گورننس نہیں ہوگی. کوئی ایک ادارہ اگر پارلیمان چاہے کہ اکیلے ہم باقی خراب ہو جائیں, ہم ٹھیک ہو جائیں, تو ایسا نہیں ہوگا. اگر یہ سپریم کورٹ کہے کہ ہم ٹھیک ہے باقی ہمارے تابع ہو جائیں تو بھی نہیں. بیلنس ہونا ہے بہت ضروری. اب توازن آپ خیال میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں طلعت صاحب. چیف جسٹس صاحب کے ساتھ میں نے پہلے کہا کہ ان کو ہسٹری جج کرے گی, لیکن ان کا پرابلم یہ رہا, ایک تو بہت ڈومینیسی رہی, ان کا ٹلٹ رہا, لیکن ان کے کریکٹر کے اوپر ان کے اپنی بار نے ان کے ساتھ کام کرنے والے جتنے لوگ چلے تھے ان کی تحریک میں, جو مین لوگ تھے, وہ ان کے اپنے کنڈکٹ کے اوپر اعتراض کرتے تھے. انٹرنیشنل جورسٹ جو فورمز ہیں انہوں نے بہت سارے اعتراض اٹھائے ہیں, لیکن اس کو ایک طرف رکھیے. چیف جسٹس صاحب جب بحال ہوئے تو ساری قوم کو توقع تھی کہ سپریم کورٹ کو بھی اور پھر جسٹس ڈیلیوری سسٹم امپروو ہوگا, جو نہ ہو پایا. اور چیف صاحب کی ذات کے اوپر ایک ایسا دھبا لگا جس کو وہ دھو نہیں پائے. لیکن ان کے اپنے بیٹے کا جب ایشو آیا تو اس بیٹے کے ایشو کو جس طرح ہینڈل کیا گیا اور اس کو انڈر دا کارپیٹ کیا گیا, وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بیٹے پہ آتے ہیں, وہ بہت بڑا سوال ہے. اس کو کوئی اولاد کے معاملے کو بڑے بڑے آگے پھنس جاتے ہیں. ذرا آتے بریک کے بعد آتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سیاسی جماعتوں کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو آج ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کے تحت جو کورٹ چلی, کس نے اس سے کیا سیکھا, کس نے اس سے کیا پایا, کس نے اس سے کیا کھویا. جو تاریخ کی ججمنٹ ہے وہ ہمارے تجزیوں یا سیاسی بیانات سے کہیں زیادہ سخت اور مکمل, جامع اور ظالم ہوتی ہے. اگر کسی کو اس نے اٹھانا ہوتا ہے تو ججمنٹ ایسی اٹھاتی ہے کہ دہائیاں گزر جاتی ہیں اور بال بیکا نہیں ہوتا, اور اگر تاریخ کسی کو گراتی ہے تو بہت بری طرح گراتی ہے. ذرا اس کے اوپر آئے گا پرویز رشید صاحب. بڑا ہاٹ ایشو بھی اس وقت چل رہا ہے, میرے سامنے دو معاملات ہیں, کورٹ اور میڈیا. جج صاحبان جب بھی مقدمات کی پروسیڈنگز میں ہم جاتے تھے تو اس میں وہ کہتے تھے کہ ہم میڈیا نہیں دیکھتے, لیکن بطور صحافی لیٹ می سے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے ویل ورسڈ ہوں میڈیا کے تمام عادات و اطوار اور خبروں سے, اور یہ دیکھے بغیر نہیں ہو سکتا. کورٹ اور میڈیا کا جو ریلیشن شپ رہا ہے, آپ کو اس میں کوئی قباحت, کوئی کمزوری یا کوئی چھائی نظر آئی؟ واٹ از یور اسسمنٹ؟ ایک سینگ ہے جو کہا جاتی کہ عدالتوں کے فیصلے بولتے ہیں, تو میرے خیال ہے اگر پاکستان میں بھی عدالتیں اپنے فیصلوں کے ذریعے جج نہ بولا کریں میڈیا کے ذریعے. وہ کسی زمانے میں صحافیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو دے شوڈ ناٹ بی ہرڈ اور سین, دے شوڈ اونلی بی ریڈ. لیکن ٹی وی سے پہلے کی بات تھی نا, یہ اس وقت ٹی وی نہیں آیا تھا جب یہ سینگ بنی تھی. اب تو ٹی وی کا دور ہے, تو اس دوران کیسا رہا ویسے تعلق واسطہ جو تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اپنے فیصلوں کے ذریعے ہی بولنا چاہیے. دیکھیے ہمیں تمام ادارے جو ہیں پاکستان کے, ریاست جو ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے, ابھی ہم سب مانتے تو ہیں کہ ریاست کی چولیں تو ہل گئی ہوئی ہیں, اب ان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر اپنا اپنا کردار اکارڈنگ ٹو بکس جو ہے وہ ادا کرنا شروع کرے. اگر اور جو روایات ہیں, اور ایک دن سے نہیں ہے, صدیوں سے بنی ہوئی روایات ہیں, ہم سب ان کی پیروی کرنی شروع. کورٹ میڈیا ڈسٹنس ہونا چاہیے, بہت زیادہ ہونا چاہیے, بہت زیادہ ہونا چاہیے. شفقت صاحب, کوئی زمانہ تھا کہ جو ججز ہوتے تھے وہ کسی سوشل ایونٹ میں بھی نہیں جاتے تھے تاکہ ان کا
یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے جائیں کہ وہ مکس ہو رہے ہیں. آج کا تو جج صاحبان کے یہاں جانا ہی سوشل ایونٹ ہوتا ہے. نہیں آپ دیکھیں نا یہ کوئی کسی دنیا کے میرے خیال ملک میں نہیں ہوتا کہ اگر آپ اخبار کھولیں تو فرنٹ پیج جو ہے وہ سپریم کورٹ کی پروناؤنسمنٹ سے بھرا ہوا ہے, اور جو ٹرائل کے دوران جو ریمارکس دیے جاتے ہیں وہ ہیڈ لائن بنے, یا آن دی ادر سائڈ کہ میڈیا میں کوئی چیز آئے تو اس کو فوراً اگلے دن سو موٹو لے لیا. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ سو موٹو کے فائدے بھی ہیں, لیکن سو موٹو کا جو بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر سب سے اعلیٰ عدالت جو ہے ملک کی وہ کسی چیز کا سو موٹو نوٹس لے لے اور اس پہ فیصلہ کر لے تو اس کی اپیل کہاں ہوگی, اس کی کہاں سے داد رسی ملے گی, کون ریلیف دے گا اگر غلطی اس میں ہوئی ہو. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے میڈیا کا اور جوڈیشری کا, اس کو اب امید کرنا چاہیے کہ یہ آئندہ کم ہوگا, اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ جی اب مثال کے طور پہ ایک کو میٹنگ ہو رہی تھی پتہ نہیں جس میں پرائیویٹ میں, یعنی کہ ایک میٹنگ ایز اے جوڈیشل کاؤنسل کی, تو وہاں پہ بیٹھ کے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ ایک سول سرونٹ کو بلا کے جھاڑا جا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اور وہ لائیو آ رہا ہے. پیمرا کے جیکنگ کو بلایا تھا, اس کا باقاعدہ کیمرہ. یہ کہاں کی لیکن میرے خیال میں شاید اس میں شفقت صاحب وڈ یو ناٹ ایگری بفور گوئنگ ٹو قاہرہ صاحب کہ اس کے ایک خاص تناظر ہے, چیف جسٹس کو ججز کو معزول کیا گیا, پھر اس کے میڈیا بھی اس کے اندر کودا, جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو تحریک چلی, سیاسی جماعتوں کے ساتھ میڈیا نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا, تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایکسیپشنل کیس شاید تھا. بے شک تھا, لیکن اس کے باوجود ایک ریسٹرینٹ ہونا چاہیے. ریسٹرینٹ کا اردو کیا ہوگا کہ کوئی حد ہونی چاہیے, احتیاط ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ جب ریسٹرینٹ نہیں ہوتی تو اچھا کام بھی جب آپ کرتے ہیں اور پھر اور انریسٹرینٹ اور کمپلیکس کو ایک وہ کہ آپ سب اگر آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ میرے بغیر تو کوئی چیز ٹھیک ہو نہیں سکتی, میں ان کا ذکر نہیں کر رہا, کوئی بھی اگر سمجھنے لگ جائے تو پھر معاملہ یہ ہے کہ بہت پھر آگے بڑھ جاتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بغیر نہیں, لیکن اس میں پھر یہ جو کنیکشن ہے نا, تو یو وڈ آلسو وانٹ کہ ڈسٹینس ہونا چاہیے. بالکل میڈیا اور کورٹ کا ریلیشن شپ ہے نا. افتخار یہ بات طے شدہ, کوئی شک نہیں ہے دوسری کہ ججز کو اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے. آپ ذرا غور کیجئے, شاید آپ کو بھی انوائٹ کیا گیا ہوگا کئی مواقع پہ, جج صاحبان انوائٹ کرتے تھے چیف جسٹس صاحب جرنلسٹوں کو, اور اپنے گھر پہ یا اپنے دفتر میں. کبھی نہیں کیا, آپ نہیں کیا ہوں گے, لیکن بہت سارے دوست ہمارے جاتے تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ کے اندر, کورٹ کا اپنا ایک ڈیکرم اور احترام یہ ہے کہ وہاں کورٹ کے اندر آپ فون لے کے نہیں جا سکتے. یعنی میں نہیں جا سکتا. میں جب انفارمیشن منسٹر تھا, میں کورٹ میں اگر وزیر اعظم کے ساتھ بھی جاتا تھا تو میری جیب میں فون نہیں ہوتا تھا. پرویز رشید صاحب کو بھی اگر جانا پڑے, اعلان نہ کرے جانا پڑے, یا خواجہ آصف جب جاتے رہے تو ان کی جیب میں فون نہیں ہوگا, لیکن وہاں باقاعدہ ہیڈ فون لگا کے کھلی تاریں, اور جو آپ کے میڈیا کے لوگ تھے وہ اپنے فون سے باقاعدہ باتیں کر رہے ہوتے تھے. کورٹ کا قصور تو اور نہیں سر, گزارش ہے کہ جو چیز مجھے الاؤڈ نہیں ہے وہ آپ کو نہیں, قمر زمان کو الاؤڈ نہیں ہے, طلعت حسین کو الاؤڈ ہے کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں, وہاں سے پھر ٹکٹ چلنے ہیں. اور پھر دیکھا جاتا تھا کمنٹ کر کے نا, جو انہوں نے کہا نا, بہت اعلیٰ بات یہ ہے بھائی, جو فیصلے کورٹ نے کر دیے سو موٹو میں اس کو تو اپیل نہیں ہوگا, لیکن بہت سارے فیصلے وہ ہیں جن پہ اسٹرکچر پاس کر دیے اور نیچے کورٹ میں بھیج دیا کہ اس کا انویسٹیگیشن کرو, اس کا کیس فائل کرو. اب لوور کورٹ جب سپریم کورٹ اپنے کو ورڈکٹ کیا, آپ کو اپنی اسٹرکچر ہی دے چکی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا, میں نے بہت دفعہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے نا پرائما فسائی لگتا ہے, پرائما فسائی نورا کسائی کہتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہے. پرائم منسٹر جب پرائما فسائی چیف جسٹس نظر میں لگتا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان سٹنگ ان بینچ کہتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہے. ٹھیک. تیسری گزارش طلعت صاحب یہ ہے کہ آج بڑا اہم دن تھا, چیف جسٹس صاحب احترام سے رخصت ہو رہے تھے, آج فل کورٹ ریفرنس ہوا. پاکستان کا نیشنل چینل ہے پاکستان ٹیلی ویژن, آج پی ٹی وی کو الاؤ کیا جاتا کہ پی ٹی وی اندر کوریج کرتا اور سارے پرائیویٹ میڈیا کو وہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے کلین فلیٹ دے دیتا. ہم کرتے رہے, آج بھی کرتے ہوں گے پرویز صاحب, لیکن آج ایک پرائیویٹ چینل کو, اب میں کیا کہوں اس کو کیوں فیور کیا گیا, وہ پیرا تھا, اچھا لگتا تھا, یا پھر کیا اس کے معنی ہے, اس کے معنی کیا ہے وہ ساری قوم کو پتا ہے. جی مجھے کہنے کی کم ضرورت ہے, آپ کو بھی پتا ہے, یہ تو یہاں تینوں بیٹھے چاروں بیٹھے سب کو پتا ہے, بلکہ کیمرہ والے بچوں کو بھی پتا ہے, ان کو زیادہ پتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بڑی کھلی باتیں جو ہیں. تیسری ایک چھوٹی سی گزارش مجھے اور کرنی ہے, جج صاحب نے اپنے دور میں بہت سارے فیصلے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کیے, اور یہ جو گمان ہے یہ مجھے ہو جائے
یہ پارلیمان کے کسی ممبر کو ہو جائے، یہ عدلیہ کے کسی جج کو ہو جائے، یہ طلعت حسین کو ہو جائے کہ میں بڑا ذہین آدمی ہوں اور ہر معاملہ جانتا ہوں. اکانومی کے بہت سارے فیصلے عدلیہ نے سو موٹو میں لیے، مطلب چینی کے ریٹ پہ کر لیا، ایل این جی کی امپورٹ پہ کر لیا، فلاں فلاں، یا پیمرا نے جس طرح، یا نیپرا نے پرائس میکنزم بنایا آلو کی، تو اس کی باؤنس بیک ہوا. وہ کام عدلیہ کا نہیں ہے. اور طلعت صاحب آج کے دن کا جو اخبار ہے اس میں آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ 9% قیمت کم کر دیں، یا جو اس کو ایڈیشنل ٹیکس ہے گیس کے اوپر وہ کم کر دیں. اور ساتھ گورنمنٹ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ عالمی ریٹس کے مطابق سی این جی کے اپنے جو ہے ہماری گیس کی ریٹ متعین کریں. کیا عالمی ریٹس کا پتہ ہے؟ وہ پاکستان سبسیڈائز گیس دے رہا ہے 3 گنا یا 2.5 گنا زیادہ ریٹ ہے. اگر گورنمنٹ یہ غریبوں کو، ارے بھائی انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا. انہوں نے کہا ہے کہ عالمی پرائسز کے مطابق ریٹ طے کریں. اگر وہ ریلیف ہے کہ 2.5 گنا ریٹ بڑھا دیں، اور گورنمنٹ اگر نہیں کرتی، گورنمنٹ نہیں کرتی تو کنٹیمپٹ ہے. میں نے اس کے بعد کم ٹو یو آن دس. آپ پی ٹی وی گیا نہیں وہاں پہ فوڈ کورٹ ریفرنس میں؟ آپ نے بھیجا نہیں وہاں پہ؟ طلعت، پاکستان میں ان پچھلے 5 مہینوں میں تمام بڑے عہدوں پر نئے لوگ آئے، پرانے لوگ گئے، اور بڑا خوشی ہوتی ہے کہ بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ دن گزرا. صدر صاحب کی روانگی ہوئی، دوسرے صدر صاحب آ گئے، وزیر اعظم صاحب چلے گئے، نئے وزیر اعظم صاحب آ گئے، چیف آف آرمی سٹاف ابھی پچھلے ہفتے جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے چیف آف آرمی سٹاف آتے ہیں. تو میری خواہش تو یہی ہے کہ ہمارے بڑے عہدیدار جب رخصت ہوں تو کوئی اس دن کنٹروورسی نہ ہو، اور ہم سب انہیں عزت احترام کے ساتھ رخصت کریں، الوداع کہیں، بہت اچھے طریقے سے ہم سب انہیں الوداع کہیں. اسی وجہ سے ہم نے پی ٹی وی نہیں بھیجا وہاں. اور میں نے کہا کہ کوئی کنٹروورسی نہ ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، اور میرا دل تھا کہ جس طرح باقی عہدیدار کا الوداع جو ہے وہ ہوا، سموتھلی ہوا، اسی طرح آج بھی یہ سموتھلی ہوا. اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا صرف سپورٹس کی براڈ کاسٹنگ کے ایکسکلوسیو رائٹس ہیں اس چینل کے پاس، جو ماشاءاللہ آپ کی حکومت نے نجم سیٹھی صاحب کو لگا کے دیے. پتہ چلا کورس کی کوریج کی بھی ایکسکلوسیو رائٹس ہونے کے پاس ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس سے بات کروں، آپ سے بات کروں کس سے بات کروں. میرا خیال ہے انہوں نے کوئی کمیٹی وغیرہ بنائی ہے، سپریم کورٹ نے سنجیدگی سے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے 3 لوگوں کی. نکلا کس طرح؟ اچھا، آج ذرا اس پہ واپس ہے شب کے ساتھ. آج دا نیوز کے اندر شاہین صاحب صاحب نے آرٹیکل لکھا، وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سٹار از بورن، شائننگ سٹار، جوڈیشل سٹار وہ جا رہے ہیں. تو جج صاحب کی جو سیاست کے بارے میں ابھی سے باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ پالیٹکس کو جوائن کریں. آپ کے اس کے اوپر کیا خیال؟ کاش کہ وہ یہ نہ لکھتے، ہمارے دوست ہیں شاہین، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے جج صاحب نے یہ کنوے کیا ہے کہ ان کا شوق ہے پالیٹکس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، میڈیا کا ڈسپلے، یہ اخباروں کی ہیڈ لائنز، یہ تو ریٹروسپیکٹیولی ان کے کنڈکٹ کو اس طرح دیکھا جائے گا. اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاپولزم، اور کوشش کی گئی کہ جس طرح اسٹرکٹلی جوڈیشل نارم کے بجائے ایک پاپولسٹ گیم کھیلی جائے، جس سے عام لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا بات. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو 2-3 چیزوں کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے جو سٹینڈرڈز آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ سب پہ اپلائی کریں. مثلا انہوں نے بیوروکریسی کے اندر بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا، کسی کو اوور ایج پہ، کسی چیز پہ، لیکن اپنے رجسٹرار صاحب جو تھے ان کو ایکسٹینشنوں پہ ایکسٹینشنیں دیتے رہے. پھر یہ ہے کہ ساری دنیا کے اکاؤنٹس تو جو تھے ان کے بارے میں اسٹرکٹ اسکروٹنی کی سپریم کورٹ نے، لیکن جب ان کے اپنے اکاؤنٹس کے بارے میں آیا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے، جو کہ ایک نارم ہے اور ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، تو اس کو ایک جوڈیشل ڈیسیجن لے کے اس کو کہا کہ جناب سوال نہیں پیدا ہوتا. تیسری بات یہ ہے اور انکار کر دیا اکاؤنٹس دینے کا، اور کئی سالوں سے پبلک اکاؤنٹس کے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں آیا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے خرچے جو ہے وہ کس طرح کر رہا ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کیسے ہوں گی، لیکن ان کو ایک ریویو کر کے سارا معاملہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو یہ اگر آپ کا اللہ کرے وہ پالیٹکس پہ نہ آئے، کیونکہ اس سے کیوں کہہ رہے ہیں وہ پاپولر تو ہیں، وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک شخصیت کا اپنا کرزما، بیک گراؤنڈ، یہ کہ جی وہ لوگوں کو، لیکن اس سے پھر یہ ظاہر ہوگا کہ جو آپ نے میڈیا والی بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرو آؤٹ اگر یہ ذہن میں تھا
اور یہ سارا میڈیا کا سلسلہ اور یہ وہ، تو پھر تو ایک بڑی ہی نیگیٹو ویو لینی پڑے گی یہ سارے کارنامے جو کاروائیاں جو قاہرہ صاحب، چیف جسٹس اصغر محمد چودھری بطور سیاستدان. میں اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے ایک گزارش کر دوں. 18ویں ترمیم متفقہ پاس کی گئی، ساری جماعتوں نے اس پہ سائن کیا، 8-9 مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور اس کو ریویو کر لیا کورٹ نے. جب 19ویں ترمیم میں ان کا مطالبہ مانا گیا کہ جی جو جوڈیشل کمیٹی ہے، جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے، اس کا اختیار کم کر دیا گیا اور جوڈیشل کمیشن کو امپاور کر دیا گیا، تو اس کے بعد کبھی 18ویں ترمیم کا ذکر سنا آپ نے؟ ٹھیک. 18ویں ترمیم کا کیس ابھی پینڈنگ پڑا ہے، اس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں آیا، وہ فائنل ڈسپوز آف نہیں ہوا جہاں تک میرا علم ہے. سو یہ بہت بڑے سوالات ہیں. تیسری بات، چیف صاحب کا حق ہے جی، اس ملک کے اندر ہر شخص کو حق ہے کہ وہ سیاست کرے، بسم اللہ کرے، لیکن میرا خیال ہے انہیں چاہیے جنرل مشرف کا کردار سامنے رکھ لیں. وہ جنرل صاحب باہر گئے تھے، بڑے اچھے طریقے سے گھوم رہے تھے، دنیا میں لوگ مل بھی رہے تھے، آپ اور میں انٹرویو بھی کر رہے تھے. انہیں شک پڑ گیا، کچھ میرے جیسوں نے کہا کہ نہیں جناب بلے بلے آپ تو جائیں گے تو بڑے استقبال. آپ ہی نے کہا ہوگا ان کو. چلے میرا اگر رابطہ ہوتا تو میں بھی شاید سوال یہ ہے. لیکن ایک منٹ دیکھیے، بات یہ ہے وہ واپس آئے تو آ کے پتہ چلا کہ میں تو جن کو ڈھونڈ رہا تھا وہ بھی نہیں ملے. ہسٹری میں ان کا مقام کیا ہے ان کو چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. ان کے فیصلے پاپولسٹ فیصلے تھے، ان کے اوپر اب کھل کے لوگ باتیں کرنے گے. لوگ ڈر رہے تھے کہ جی اب اگر کہیں تو احترام سے نہیں، کنٹمپٹ آف کورٹ کا، کورٹ کا احترام نہیں تھا، کورٹ کا جو رویہ تھا اس سے ڈر کے لوگ. لیکن جنرل مشرف اب ان کے بیٹے کے سوال بھی اٹھیں گے، اب ان کے اپنی ذات کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے، اب ان کے فیصلوں کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے. اور ان کا اگر سیاسی کریکٹر آیا، سیاسی کردار ظاہر کرنا شروع کیا تو جس طرح شفقت محمود صاحب نے کہا وہ بھی بات ظاہر ہوگی. لیکن میں پھر بھی انہیں رائے دوں گا کہ اب چلے گئے آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے جنرل مشرف کو سامنے رکھے خلاف انہوں نے لڑا، انہوں نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو ٹیک آن کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے رکھیں، اس کو سامنے رکھیں کہ آج جنرل مشرف جیل میں بیٹھے ہیں اور مقدمہ بھگت رہے ہیں. جی افتخار محمد چودھری زمین آسمان کا فرق ہے. میں مثال دے رہا ہوں، میں کام ان کے مختلف رکھے. آپ کے اسسمنٹ کیا؟ سیاست کرنے آئے تھے نا، بتائیے مشورہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ 2 سال تک تو وہ عملی سیاست میں آئینی پابندی ہے ان کے اوپر، اور میرا نہیں خیال کہ ان کا ان 2 سالوں میں تو وہ سیاست میں نہیں آئیں گے. 2 سال گزرنے دیں، پھر 2 سال کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نہیں لیکن وہ تو سر یہ ہوگا نا، پریکٹس نہیں کر سکیں گے، الیکشن نہیں لڑ سکیں گے 2 سال. 2 سال کسی پارٹی میں تو جوائن کر سکتے ہیں نا. وہ آپ کی پارٹی میں آ جائیں. دیکھیے، ایک میں نے افسرز کیا کہ ایک روایت اچھی جو رہی ہے ہمیشہ سے، اسی کو چلنا چاہیے، اسی کو چلنا ہے. اگلا کوئکلی راؤنڈ کر لیتے ہیں ذرا. اگلی کورٹ، نئی کورٹ ہوگی یا تسلسل ہوگی پرانی کورٹ کا؟ آپ کی کیا اسسمنٹ یا امید کیا ہے یا خواہش کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے ادارے کو جو سپیس حاصل ہوئی ہے اور اس میں سے جو آئین نے سپیس اس کو دی ہوئی ہے، اس میں رہ کے اگلی عدالت جو ہے وہ کام کرے گی. اس قسم کی فارورڈ لیننگ نہیں ہوگی. آپ میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی میں نے کچھ فیصلے جیلانی صاحب کے دیکھے لیٹلی، جس میں انہوں نے ایک فیصلے نہیں بلکہ 2-3 فیصلوں میں یہ کہا کہ یہ کام جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو کا ہے. یعنی کہ ان ادر ورڈز کہ وہ جو آئینی حدود ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بڑے کلیئر ججمنٹس دیے. لیکن دوسری بات یہ ضرور ہے کہ، اور اس کو اکنالج بھی کرنا چاہیے، کہ جو ایک عدلیہ کا کردار ہیومن رائٹس کے سلسلے میں بنا ہے، مجھے لگتا ہے وہ جاری رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. جاری رہنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اور جاری رہنا چاہیے کچھ آئینی پابندیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل جاری رہنا چاہیے. طلعت صاحب، نئے چیف جسٹس نئی عدالت جو ہے وہ اللہ کرے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اس ساری لیگیسی جو ہے، اس میں جو غلطیاں ہیں اس کو دور کر لے اور کریکٹ کام کرے. جو سو موٹو کا اختیار ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور ٹیکنیکلی ہیں. میرا خیال ہے اس کو بجائے اس کے کہ کسی ایک فرد کے ذمہ رکھا جائے، ایک 3-4 سینئر ججز کی کمیٹی ہو جو ریویو کر کے وہ فیصلہ کرے کہ یہ سو موٹو لینا ہے کہ نہیں، ایک فرد کے اوپر نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نئے چیف جسٹس پہ اور نئی عدلیہ پہ جب ان کے بعد جب عدالت ہے اس کے اوپر بہت بڑا پریشر ہوگا. اگر وہ اپنے آپ کو سافٹ کر کے اور جب نیوٹرلائز کرتے ہیں جہاں پہ عدلیہ کو کھڑا ہونا چاہیے وہاں کھڑا کرتے ہیں تو نہ آپ ان کو جینے دیں گے نہ میں. ہم کہیں گے جناب چیف جسٹس تو صاحب کا ہی تھے، یہ تو بالکل بیٹھ گئے.
یہاں ان کے اپنی بات یہ جو ایک سوسائٹل پریشر آئے گا، یہ بھی افتخار محمد چودھری صاحب ان کے لیے لیگسی چھوڑ گئے ہیں. اور آخری گزارش اس میں یہ ہے کہ بہت سارے کیسز کے سو موٹو کے فیصلے وہ انڈیسائیڈڈ چھوڑ گئے ہیں، جو نئے چیف جسٹس صاحب میرے خیال 7 مہینے میں وہی کرتے رہیں گے. نہیں، ہم نے ایڈجسٹ کیا نا کورٹ کے مزاج کے مطابق. تو اگر پہلے 7,000 اپلیکیشن آتی تھی سو موٹو کے لیے 50,000 اپلیکیشنیں آ گئی. سو اور پولیٹیکل پارٹیز نے بھی دیکھا یہ تو کانڈکٹ ڈٹرمن کرے گا کس قسم کا کانڈکٹ ڈٹرمن کرے گا کہ کس طریقے سے عوام، پولیٹیکل پارٹیز، باقی لوگ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. سر میڈیا کا پریشر بہت بڑا اور میڈیا کا پریشر بہت بڑا. میرا خیال ہے کہ ایک اگر توازن آ جائے، دیکھیں ہمیں آزاد عدلیہ چاہیے، ہمیں عدلیہ وہ چاہیے جو انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرے، ہمیں عدلیہ وہ چاہیے جو ایڈمنسٹریٹو ایکسیس، جو کوئی انتظامی حد بندی سے آگے نکلتا ہے اس کو چیک کرے. اگر کوئی ماشاءاللہ ان کی حکومت جو ہے، جن کا پرانا جس طرح رویہ تھا ان کا، اگر بہت زیادہ یہ کرتے ہیں فرنٹ فٹ پہ جا کے، تو اس کو چیک کرے، لیکن توازن کے ساتھ. اگر توازن کے ساتھ کریں گے تو لوگ مسئلہ نہیں توازن، جو آپ کے لیے متوازن ہوگا وہ میرے لیے متوازن نہیں ہوگا. لیکن آئین کی حدود تو ہے نا. ایشو یہ نہیں ہے. سپریم کورٹ ایک جج کا کبھی فیصلہ نہیں ہوتا. ٹھیک. سپریم کورٹ کی عدالت میں یا 2 جج ہوتے ہیں یا 2 سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک. سو یہ جو اختیار ہے سو موٹو کا فیصلہ کرنے کا کہ یہ ٹیک اپ کرنا ہے کہ نہیں، جسٹس سے بناتا ہے. سر بینچ چیف جسٹس بناتا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. ٹھیک. یہ جوڈیشل ایشو ہے. ٹھیک. یہ فیصلہ کرنا کہ یہ معاملہ لیا جائے، یہ ایک فرد کے پاس نہیں ہے. ویریئنٹ بالکل آدھے منٹ کے اندر ذرا فرمائیے گا آپ پرویز رشید صاحب. آرمی چیف تبدیل ہو گئے، وہ لیگسی ختم ہو گئی. چیف جسٹس تبدیل ہو گئے، وہ لیگسی ختم ہو گئی. یعنی جو خیال تھا ماضی کا، جس کے خدشے کے تحت شاید حکومت صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہی تھی، اب آپ کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل آپ پر پریشر نہیں ہے. اب آپ یہ نہیں کہتے کہ عدلیہ روک رہی ہے یا آرمی روک رہی ہے. یو گاٹ نو پریشر. یہ بھی تو پریشر ہوگا پر. ہم نے تو پہلے بھی کبھی یہ بات نہیں کی. دیکھیے پاکستان میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آئین تو تبدیل نہیں ہو گیا، آئین وہی ہے. اور یہ آئین عدلیہ کو بھی کچھ اختیارات دیتا ہے، یہ آئین پارلیمنٹ کو کچھ اختیارات دیتا ہے، کچھ وزیر اعظم صاحب کو دیتا ہے. شخصیات تبدیل ہو گئی ہے نا. آئین وہی ہے اور اس آئین کی حدود کے اندر رہ کے ہم کام کر رہے تھے. اس آئین کی حدود کے اندر رہ کے ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس آئین کی حدود کے اندر رہ کے کردار ادا کرتے ہوئے جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں اور جو توقعات لوگوں نے ہم سے منسوب کی ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے جج نہیں کرنا. اب آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے. ہم نے پہلے بھی کبھی یہ دی نہیں، آپ بین السطور یہ کہتے رہے، لیکن اب یہ نہیں. نہ پہلے کبھی کہا، سانس روکا ہوا تھا 12 تاریخ. اچھا سانس روک کے ابھی ہمیں سانس روکنا ہے، پروگرام بھی روکنا ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم. یہ بات درست ہے. موجودہ گورنمنٹ کو اب کیونکہ جتنی اپوائنٹمنٹ ہے فریش ہوئی ہیں، جو لیگیسی ہوتی ہے نا، جنرل کیانی 6 سال رہے، افتخار محمد چودھری صاحب 8 سال 8.5 سال رہے، تو اتنے طویل عرصے کرنے کے بعد وہ ادارہ بڑا ڈومینیٹنگ ہوتا ہے، پرسنالٹی بڑی ڈومینیٹنگ ہوتی ہے. اب نئے لوگ بندے بھی نئے ہیں تو اب اگر پرفارم نہیں کیا تو اس کے لیے بہانہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے بہانہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہماری اسپیشل ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوئی. تجزیہ ہمارا ختم نہیں ہوا. فرائیڈے ٹو سنڈے آپ دیکھ پائیں گے. اس موضوع کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی اٹھائیں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.